باب حفظ العلم، باب علم کا یاد رکھنا. حدثنا عبد العزیز بن عبد اللہ قال حدثني مالک عن ابن شہاب عن الاعرج عن ابی ہریرہ قال ان الناس یقولون، ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ لوگ کہتے تھے، اکثر ابو ہریرہ، ابو ہریرہ نے کثرت کی، یعنی روایت حدیث بہت کی، یعنی لوگ مجھ پہ بات بناتے ہیں کہ ابو ہریرہ بڑی حدیثیں بیان کرتا ہے. بعض اوقات علم کا حسد بھی ہو جاتا ہے نا، فلاں کو تو درس دینے سے ہی فرصت نہیں. تو کہتے ہیں کہ یہ میں کیوں کرتا ہوں ایسے، ولولا آیتانی، اگر نہ ہوتی دو آیتیں، فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں، ما حدثت، نہ میں بیان کرتا، حدیثن کوئی حدیث، ثم یتلو، پھر وہ پڑھتے ان دو آیتوں کو، ان الذین، بے شک وہ لوگ، یکتمون، جو چھپاتے ہیں، ما انزلنا، جو اتارا ہم نے، من البینات، روشن نشانیوں میں سے، الی قولہ الرحیم، یعنی الرحیم تک. تو میں آیت مکمل کرتی ہوں. ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللائنون الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا فاولئک اتوب علیہم وانا التواب الرحیم. سورۃ البقرہ آیت 159 اور 160 ہے، جو نہیں لکھ سکے وہ بعد میں لکھ لیں. اس کا مطلب کیا ہے کہ جن آیتوں نے ابو ہریرہ کو بے چین کر رکھا تھا کہ جو علم ان کے پاس ہے وہ دوسروں تک پہنچا دیں، لیکن یہ آیتیں ہم بھی پڑھتے ہیں، مگر ہم اپنی بے چینیوں کا اظہار کیسے کرتے ہیں. آیت کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں اس علم کو جو ہم نے اتارا، بینات میں سے، والہدا، اور ہدایت میں سے، من بعد ما بیناہ للناس، اس کے بعد کہ ہم نے اس علم کو لوگوں کے لیے بیان کر دیا ہے، فی الکتاب، کتاب میں، اولئک، ایسے لوگوں پر، یلعنہم اللہ، اللہ لعنت کرتا ہے جو علم کو چھپاتے ہیں، ویلعنہم اللائنون، اور لعنت کرنے والے سب ان پہ لعنت کرتے ہیں، ساری مخلوق ان پہ لعنت کرتی ہے، الا الذین تابوا، مگر وہ لوگ جو توبہ کر لیں، یعنی اس جرم سے باز آ جائیں، واصلحوا، اصلاح کر لیں، وبینوا، اور بیان کرنا شروع کر دیں، یعنی جو ان کو معلوم ہے وہ دوسروں کو بتائیں، فاولئک اتوب علیہم، ایسے لوگوں پر میں مہربان ہوں، وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور میں توبہ قبول کرنے والا مہربان ہوں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ دو آیتیں جب میں پڑھتا ہوں تو پھر میں چپ نہیں رہ سکتا، پھر میں وہ سارا علم لوگوں تک پہنچا دینا چاہتا ہوں جو میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سن رکھا ہے. پھر آگے وہ کہتے ہیں اِنَّ اِخْوَانَنَا، بے شک ہمارے بھائی، کن کے، یعنی ابو ہریرہ کہتے ہیں ہمارے بھائی، من المہاجرین، مہاجرین میں سے، یعنی جو مکہ سے آئے تھے، کانا یشغلہم، تھی مصروف رکھتی ان کو، مشغول رکھتی ان کو، الصفق، تالی بجانا، بالاسواق، بازاروں میں، کنایا ہے تجارت کرنے سے، یعنی بازاروں میں تالی بجانا کیا ہے، یعنی اعلان کرنا، لینا دینا اٹھانا، وہ جو تجارت کا شغل ہوتا ہے، کہ ہمارے بھائی مہاجرین جو تھے وہ تو بازار میں تجارت میں مصروف رہتے تھے. وَإِنَّ إِخْوَانَنَا مِنَ الْأَنصَارِ، اور ہمارے انصاری بھائی، کانا یشغلہم العمل، مشغول رکھتا تھا ان کو کام کرنا، فی اموالہم، ان کے مالوں میں، یعنی وہ بھی اپنے مال میں کام کرتے تھے، مصروف رہتے تھے. وَإِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، اور ابو ہریرہ کیا کرتا تھا، کانا یلزم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لازم رہتا، جڑا رہتا، چپکا رہتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، لشبع بطنہ، اپنا پیٹ بھرنے کے لیے. کس چیز سے پیٹ بھرنے کے لیے؟ علم سے پیٹ بھرنے کے لیے. اور کھانا بھی بس وہی کھا لیتے جو آپ ان کو عنایت کر دیتے یا آپ کے پاس سے جو انہیں نصیب ہو جاتا. وَيَحْضُرُ مَا لَا يَحْضُرُونَ، اور ابو ہریرہ حاضر ہوتا تھا ان مجلسوں میں جہاں وہ حاضر نہیں ہوتے تھے. یعنی دوسرے بہت سے صحابہ کرام تھے بڑے بلند مرتبہ، لیکن علم کے لیے یکسوئی چاہیے، علم کے لیے لزام چاہیے. لزام کا مطلب جڑے رہنا، چمٹے رہنا، لگے رہنا. تو باقی لوگ یہ نہیں کرتے تھے. وَيَحْفَظُ، اور ابو ہریرہ حفظ کرتا تھا، مَا لَا يَحْفَظُونَ، جو وہ حفظ نہیں کرتے تھے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ یہ فتح خیبر کے بعد آئے تھے ہجرت کر کے مدینہ، لیکن جس دن سے آئے پھر اس کے بعد بسا اوقات معمولی مزدوری کی، لیکن سارا وقت اپنا علم میں گزار دیا. ان کا ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہے کہ جب مزدوری کرتے تو ایک خاندان تھا بنو غزوان کا، ان کا کام کر دیا کرتے تھے کبھی کبھی. تو ان کی ایک خاتون تھی بسرا بنت غزوان، تو ان کے یہ کام کیا کرتے تھے. جب وہ ساری فیملی سفر پہ ہوتی تو ابو ہریرہ ان کے ساتھ چلے جاتے کبھی، اور وہ سوار ہوتے، یہ اونٹ کی نکیل پکڑ کے جا رہے ہوتے تھے پیدل،
اور راستے میں وہ کہتے ہیں کہ بسرا مجھ سے کبھی کہتی کہ تم ابو ہریرہ فلاں کھانا تیار کر کے لاؤ، تو جب آگے چلیں گے پھر میں کھانا تیار کرتا، پھر ان کو کھلاتا. پھر وقت نے ایسا پلٹا کھایا، ابو ہریرہ علم میں مشغول ہو گئے، اور علم جس کے بارے میں آتا ہے کہ والذین اوتوا العلم درجات، وہ درجات بلند ہوئے کہ ایک وقت آیا کہ مدینہ کے حاکم بنائے گئے، قاضی بنائے گئے، اور سب لوگوں کو، سب مالداروں کو پیچھے چھوڑ گئے. اور یہی بسرا جو تھی ان سے نکاح کیا، پھر یہ ان کو کھانا بنا کے دیتی. یہ علم کی فضیلت ہے. انسان طالب علم ہوتا ہے، فقیر ہوتا ہے، لیکن جو یہ فقیری دیکھ لے اسے زندگی میں ہی صلہ مل جاتا ہے، اور زندگی میں ہی اس کی جزا مل جاتی. آخرت میں تو جو ملے گی وہ تو اللہ کا وعدہ ہے، والذین اوتوا العلم درجات. لیکن ایسے رنگ اور ایسی مثالیں دنیا میں بھی قابل ذکر ہیں. تو اس ساری حدیث سے ہم کو کیا پتا چلتا ہے کہ علم ایسی چیز ہے جس کی حفاظت کرنا ضروری. حفظ العلم یہ نہیں کہ سنا اور بھلا دیا. اور پھر کچھ لوگ تو ایسے ہونے ہی چاہیے کہ جو بھوک کاٹ کر، مشقت اٹھا کر علم کے لیے سب کچھ قربان کر دیں اور چمٹ جائیں اس چیز سے. یہ چند ایک ہی ہوتے ہیں، لیکن انہی کی وجہ سے امتوں کی تقدیر بدلتی ہے. حدثنا احمد بن ابی بکر ابو مصعب قال حدثنا محمد بن ابراہیم بن دینار عن ابن ابی ذئب عن سعید المقبوری عن ابی ہریرہ قال قلت یا رسول اللہ. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انی اسمع منک حدیثا، میں آپ سے کوئی حدیث سنتا ہوں، کثیرن بہت سی، انسا ہوں میں اس کو بھول جاتا ہوں. یعنی میں آپ سے بہت سی احادیث سنتا ہوں لیکن بھلا دیتا ہوں. یعنی اپنی ایک مرض کا شکایت کی کہ مجھے یہ تکلیف ہے، یا میں پریشان ہوتا ہوں کہ میں یاد نہیں رکھ پاتا، میں یاد کر لینا چاہتا ہوں سب کچھ. تو آپ نے کیا فرمایا؟ قال ابسط رداءک، اپنی چادر پھیلاؤ، کپڑا پھیلاؤ جو تم پہنتے ہو. فبسطتہ، میں نے اس کو پھیلایا. قال، کہا ابو ہریرہ کہتے ہیں، فغرفہ، تو چلو ڈالا، بیدیہ، اپنے دونوں ہاتھوں کے ساتھ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں کا اس طرح چلو بنایا، اس میں تھا کچھ نہیں، صرف اشارہ، چلو بنایا اور میری چادر میں اس طرح ڈال دیا. پھر کیا ہوا؟ ثم قال، پھر فرمایا، ضم، لپیٹ لو چادر، لے جاؤ اس کپڑے کو. فضممتہ، تو میں نے اس کو سمیٹ لیا، اپنے ساتھ چمٹا لیا. فما نسیت، تو نہ میں بھولا، شیئا، کوئی چیز، بعد، اس کے بعد. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فیض اور برکت اور رحمت کا جو چلو آپ نے ڈالا تھا میرے کپڑے پر، وہ پھر ساری زندگی مجھے فائدہ دیا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فیض تھی اور برکت تھی وہ ان میں سرایت کی. آپ دیکھیں کہ اب یہ بات تو جدید تحقیقات سے بھی ثابت ہو گئی ہے کہ انسانوں کے جسم کے اندر سے ریز نکلتی ہیں اور انرجی ہوتی ہے ایک. کتابوں سے وہ ریز نہیں نکلتی. ابو ہریرہ نے یہ نہیں کیا کہ کوئی لکھ کے لے آتا اور وہ گھر بیٹھ کے لیٹ کے ایک نظر پھیر لیتے اور رٹ لیتے. نہیں، ایک تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کثرت سے رہے، پھر آپ کا جو فیض تھا وہ ان تک پہنچا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نیک لوگوں کی صحبت میں جب انسان بیٹھتا ہے، ایک انوائرنمنٹ میں جب ہوتا ہے، تو اس کے جو اثرات ہوتے ہیں، اس سے جو کچھ انسان سیکھتا ہے وہ صرف کتابوں سے نہیں ملتے. تو یہ بھی ایک وجہ ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی علم کو پھیلانے کی، کہ وہ اس وجہ سے پھیلا سکے تھے کہ ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو انرجی تھی یا آپ کی جو برکت تھی وہ بھی ٹرانسفر ہوئی. حدثنا ابراہیم ابن المنذر قال اخبرنا ابن ابی فدیک بہذا او قال غرف بیدہ فیہ، کہ یہ حدیث ابراہیم بن منذر نے بھی بیان کی ہم سے، اور ان سے ابن ابی فدیک نے، اس میں یہ کہا گیا کہ غرف بیدیہ فیہ، کہ آپ نے انڈیلا اپنے چلو سے اس میں، فیہ، اس میں. اوپر والی حدیث میں صرف غرف بیدیہ ہے نا، نیچے فیہ کے بھی الفاظ آتے ہیں. اب امام بخاری نے یہ نہیں کیا کہ اچھا وہ میرے دوسرے استاد نے فی ہی بتایا تھا تو میں پہلے کے ساتھ ہی لگا کے ایک لفظ ہی تو ہے، کیا تردد کروں، اتنی لمبی باتیں پھر لکھوں گا. نہیں، علمی امانت، ایک لفظ بھی اضافہ نہیں. حدثنا اسماعیل قال حدثنی اخی عن ابن ابی ذئب عن سعید المقبوری عن ابی ہریرہ قال، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، حفظت، میں نے یاد کر لی، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، وعاءین، دو برتن، یعنی میں نے یاد کیے یا لے لیے دو برتن، یعنی دو قسم کا علم مراد ہے. وعاءین یعنی نوعین من العلم. وہ کیا تھے؟ ایک احکام و سنن اور دوسرا تھا اخبار الفتن.
یعنی ایک تو زندگی کے عام احکامات کے، نماز کیسے پڑھی جائے، روزہ کیسے رکھا جائے، احکام اور سنن، اور دوسری تھی اخبار الفتن، فتنوں کی خبریں، آپ نے کچھ ایسی پیشن گوئیاں کی ہوئی تھی. فاما احدہما، تو جہاں تک ان دونوں میں سے ایک کا تعلق ہے، فبثثتہ، تو میں نے اس کو پھیلا دیا ہے. بس فیھا من کل دابہ قرآن پاک میں آتا ہے، یعنی نشرتہ، اس کو میں نے نشر کر دیا ہے، لوگوں کو بتا دیا ہے، کھلے عام ان کو روایت کیا ہے. واما الآخر، تو دوسری بات کا جہاں تک تعلق ہے، فلو بسستہ، اگر میں وہ باتیں پھیلاؤں، یعنی جو آپ نے پیشن گوئیاں کی تھی امت میں فتنوں کی، قطع ھذا البلعوم، کاٹ دی جائے یہ کھانے کی رگ، یعنی میری گردن کاٹ دی جائے. بلعوم کہتے ہیں کھانے کے پائپ کو، یا یہ جو نرخرا ہوتا ہے نا، یعنی سانس لینے کی نالی یا کھانے کی، دونوں معنی ہو سکتے ہیں، کیونکہ جب گردن کٹے گی تو دونوں ہی کٹ جائیں گی نا، ایک نے بچنا تھوڑی ہے. ان کا مطلب کیا تھا ابو ہریرہ کا، کہ وہ علم جو عام لوگوں سے متعلق تھا وہ تو میں نے خوب پھیلایا، لیکن کچھ خاص باتیں بھی ہیں جو آپ نے بتائی تھی، لیکن میں اس ڈر سے کہ لوگ جو ہیں وہ ابھی برداشت نہیں کر سکیں گے، نہیں سن سکیں گے، ابھی میں ان کو نہیں دے رہا یا نہیں دیا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ علم جو ہے حکمت کے ساتھ دینا چاہیے، لوگوں کی عقل سے بالا چیزیں نہیں بتانی چاہیے کہ ان کو سمجھ نہ آئے اور وہ دشمن ہو جائیں آپ کے. لیکن پھر آخر میں انہوں نے بتایا بھی کہ علم چھپا نہیں سکتا، اس لیے مرنے سے پہلے وہ بھی بتا گئے. وہ آگے کتاب الفتن جب آئے گی اس میں آپ پڑھیں گے، اس لیے میں ان تفصیلات میں یہاں نہیں جانا چاہتی کہ وہ کیا تھی اخبار الفتن.